اور اگر خطبہ جمعہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کو یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ تعلیم بالغاں کا اسلام کے اندر جو ایک سیشن ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. لیکن بچوں کی تعلیم تو ظاہر ہے کہ بچے انسٹیٹیوٹ میں روز آتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پڑھتے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن بڑے لوگ ظاہر اس اعتبار سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ نہیں جاتے. تو اس لیے یہ خطبہ جمعہ تعلیم بالغاں کی ایک صورت ہے کہ بڑوں کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر بچے تو انقلاب پیدا نہیں کرتے، بچوں کو تو مستقبل ہے نا، بچے کل کو اٹھیں گے، میدان عمل میں آئیں گے. ابھی تو بچے جو ہے وہ بچے ہیں، وہ انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. بڑے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے آتے ہیں. تو بڑوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے خطبہ جمعہ کا سیشن رکھا گیا، جس کو کہتے ہیں تذکیر بالقرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ نصیحت کرنا، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ یاد دہانی کرانا. اس لیے یہ بنیادی مقصد ہے خطبہ جمعہ کا. اور یہ خود جمعہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا. اس سے پیچھے جو یہودی تھے یا ان کے بعد جو عیسائی آئے تھے، نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ دن، جمعہ کا دن جو ہے، اللہ نے سب سے پہلے شریعت موسوی میں رکھا. یہودیوں کو یہ دن دیا گیا کہ تم اس دن کوئی کام کاج نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور ذکر کرو. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جمعہ کا دن نہیں چاہیے، ہمیں ہفتے کا دن زیادہ اچھا لگتا ہے. اللہ نے ہفتے کا دن دیا، ٹھیک ہے جی، تمہاری مرضی، ہفتے کا دن لے لو. ہفتے کا دن ان کو دے دیا گیا. پھر ان کو سزا یہ دی اللہ نے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی چیز کو رد کر کے اپنی مرضی چلانی چاہی. تو اللہ نے سزا یہ دی کہ اللہ نے کہا کہ پھر 24 گھنٹے دنیا کا ایک ککھ بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھ سکتے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف اور صرف عبادت، صرف اور صرف اللہ کا ذکر. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں یہودیوں کی، جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، جو امریکہ وغیرہ میں ہیں، جن کو آپ کو پتہ ہے وہ خاص قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے، کالے رنگ کا کوٹ ہوتا ہے اور ہیٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے بال. ان کو آپ دیکھیں تو وہ جمعے کی شام کو اپنے تمام کاروبار بند کر دیتے ہیں اور تمام کنیکشن ختم کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کی ساری چیزوں کے. اور ہفتے کی شام تک یعنی 24 گھنٹے پورے وہ اپنی عبادت میں جو ہے وہ ترات پڑھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، جو بھی ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر فرض ہے یہ. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ نے سختی کی کہ کسی طرح سے بھی کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، اور وہ کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب عیسائیوں کی شریعت آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ان کو بھی اللہ نے جمعے کا دن ان کے سامنے رکھا، کہا کہ جمعے کے دن تم نے عبادت کرنی. لیکن اس میں انہوں نے کہا جی ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، ہفتے کا دن یہودیوں کا اتوار کا ہم رکھ لیتے ہیں. اتوار کا انہوں نے لے لیا. تو پابندی اسی طرح ان پر بھی کہ تم جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی کام کاج، کوئی کاروبار نہیں کرو گے، بلکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہو گے. اب یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ پھر ہمیں لے کر آیا اور اللہ نے پھر ہمیں جمعے کا دن ہمارے سامنے پیش کیا. ہم نے اس کو بخوشی قبول کر لیا کہ جمعے کا دن ہمیں چاہیے. لیکن اللہ نے چونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہ کے جمعے کا دن قبول کر لیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ تخفیف کر دی کہ سارا دن عبادت کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک کاروبار حرام ہے. اس کے علاوہ جمعے سے پہلے جو مرضی کرو کاروبار کرو، جمعے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذان جمعہ سے لے کر اور نماز جمعہ تک یہ جو ٹائم ہے، چاہے 1 گھنٹہ بنتا ہے، آدھا گھنٹہ بنتا ہے، جتنا بھی بنتا ہے، صرف اس میں کہا گیا کہ تم آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وگرنہ ہم پورے جمعے کے لیے پابندی نہیں لگائی گئی. اس لیے یہاں پہ اس کو غور کر لیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو سید الایام کہا اور آپ نے اس کو خیر الایام کہا.